واشنگٹن میں سناٹا ہے اور تل ابیب کے ایوانوں میں زلزلہ۔ 7 اگست 2026 کو تاریخ کا وہ سب سے بڑا دھماکہ ہو چکا ہے جس کا خوف مغرب کو دہائیوں سے تھا۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے، ترکی کے تباہ کن ڈرونز اور سعودی عرب کا کھربوں ڈالر کا سرمایہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے قصر الصفا میں مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط ہو گئے ہیں، جس کا سیدھا اور صاف پیغام ہے: ایک پر حملہ تو تینوں افواج کا بدلہ۔ پینٹاگون اور اسرائیل کی منمانی کا کھیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ آخر اس گیم چینجر معاہدے نے امریکہ اور اسرائیل کے اڑتے ہوئے طوطے کیسے اڑا دیے، اور یہ نیا مسلم نیٹو بلاک دنیا کا نقشہ کیسے بدلنے جا رہا ہے؟ اس ولاگ میں مڈل ایسٹ کا تیزی سے بدلتا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے اعلیٰ ترین سیاسی و عسکری قیادتوں نے ایک مشترکہ دفاعی سمٹ میں شرکت کی اور اس کے اختتام پر ایک انتہائی ہمہ گیر اور اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے، جسے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس تاریخی دفاعی سمٹ کی قیادت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کی۔ اس موقع پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اعلیٰ سطح کے پاکستانی وفد کی نمائندگی کرتے ہوئے موجود تھے۔ اس معاہدے کی سب سے مرکزی اور انقلابی شق یہ طے کی گئی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی میں سے کسی بھی ایک ملک کے خلاف ہونے والی بیرونی مسلح جارحیت کو تینوں ممالک کے خلاف جارحیت اور مسلح حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس طرز کی اجتماعی سلامتی کی شق نے بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں نیٹو کے مشہور زمانہ آرٹیکل 5 کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اس معاہدے کے باضابطہ اعلان نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کے سفارتی اور دفاعی ماحول میں سنسنی پھیلا دی ہے، بلکہ واشنگٹن، پینٹاگون اور تل ابیب کے اسٹریٹجک ایوانوں میں ایک غیر معمولی تحرک اور تشویش پیدا کر دی ہے۔ اسے امریکہ کی دہائیوں سے چلی آ رہی یک طرفہ سیکورٹی چھتری اور اسرائیل کی جارحانہ علاقائی پالیسیوں کے لیے ایک زبردست اور تاریخی سیاسی جھٹکا تصور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ محض ایک کاغذی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ 3 ایسے ممالک کا اکٹھ ہے جو اپنے اپنے جغرافیائی خطوں میں بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں اور جن کے پاس طاقت کے مختلف اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے عناصر موجود ہیں۔ ان تینوں ممالک کی شمولیت اس اتحاد کو ایک زبردست ڈیٹرنس اور بپھرتی جارحیت کے خلاف ایک فولادی دیوار بناتی ہے۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی انفرادی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اس اتحاد میں پاکستان اپنی مسلم دنیا کی واحد ایٹمی صلاحیت، نبرد آزمودہ و پیشہ ورانہ مسلح افواج اور اعلیٰ تکنیکی مہارت کے ساتھ ایک ناقابل تسخیر سیکورٹی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اپنی بے پناہ معاشی قوت، مالیاتی سرمایہ اور مسلم امہ میں محوری سفارتی نقل کے ذریعے اسی اتحاد کو استحکام اور عالمی وزنی حیثیت بخشتا ہے، جبکہ ترکی اپنے خود کفیل دفاعی صنعت، جدید ترین جنگی ڈرونز، نیٹو کا دہائیوں پر محیط روایتی عسکری تجربہ شامل کر کے اسے جدید ترین تکنیکی برتری دیتا ہے۔ ان تینوں ممالک کی انفرادی طاقتوں کا یہ ملاپ اس معاہدے کو ایک بے مثال اور مضبوط دفاعی بلاک بناتا ہے۔ پاکستان اس نو تشکیل شدہ سہ فریقی اتحاد کا واحد رکن ہے جو باضابطہ طور پر ایک تسلیم شدہ ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے اور مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کے پاس نہ صرف ایک جدید ایٹمی اور میزائل پروگرام، بیلسٹک اور کروز میزائل موجود ہے، بلکہ اس کی مسلح افواج دنیا کی بہترین کثیر تعداد اور انتہائی نبرد آزما افواج میں شمار ہوتی ہیں، جنہوں نے دہائیوں تک دہشت گردی اور روایتی اور غیر روایتی جنگوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے۔ پاکستان کی اس اتحاد میں شمولیت سعودی عرب کے لیے طویل عرصے سے درکار سیکورٹی کا ضامن بنتی ہے۔ پاکستان ستمبر 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ 2 طرفہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ کر چکا تھا، لیکن مکہ معاہدے نے اس دائرہ کار کو کثیر الجہتی بنیادوں پر وسعت دے دی ہے۔ پاکستان کا عسکری عملہ، ایٹمی ڈیٹرنس اور جدید دفاعی تربیت اس نئے اتحاد کا سب سے سخت اور مضبوط ستون ثابت ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور اس اتحاد کو وہ مالیاتی اور معاشی طاقت فراہم کرتا ہے جو کسی بھی طویل مدتی دفاعی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ حرمین شریفین کا پاسبان ہونے کے ناطے سعودی عرب تمام مسلم امہ میں ایک خاص اور مقدس مذہبی اور سیاسی مقام رکھتا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر قیادت سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کے تحت نہ صرف اپنی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کر رہا ہے، بلکہ دفاعی شعبے میں بھی خود کفالت اور بین الاقوامی شراکت داریوں کو وسعت دے رہا ہے۔ سعودی عرب کے پاس موجود وسیع مالیاتی وسائل، توانائی کے ذخائر اور خلیج اور مشرق وسطیٰ میں اس کا زبردست سیاسی اور سفارتی اثر و رسوخ اس اتحاد کو ایک غیر معمولی عالمی وزن
वतनी हैसियत देता है। सऊदी अरब का इस मुआहदे पर मक्का मुकरमा जैसे मुकद्दस शहर में दस्तखत करवाना इस अमर की दलील है कि वो इस ब्लॉक को मुस्लिम दुनिया का मरकजी महवर बनाना चाहता है। नाजरीन, तुर्की इस ट्राई एंगल का वो तीसरा सिरा है जो यूरोप, मशरिक वस्ता और एशिया के संगम पर वाक़ है। तुर्की नेटो का एक अहम और सबसे बड़ी रिवायती अफवाज रखने वाला रुकन मुल्क है, जिसके पास मगरबी अस्करी असूलों और टेक्नोलॉजी का दहाइयों का तजर्बा है। नाजरीन, सबसे अहम बात यह है कि तुर्की ने गुज़श्ता एक दहाई में अपनी दिफाई सनत को एक इनकलाब से गुजारा है। तुर्की जो कभी मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की असलहे और अमरीकी F-16 तैयारों पर इन्हिसार करता था, आज अपनी 80% दिफाई ज़रूरतें खुद मकामी सतह पर तैयार कर रहा है। तुर्क जंगी ड्रोन्स ने यूक्रेन, शाम, लीबिया और नागोर्नो काराबाख के जंगों में गेम चेंजर का किरदार अदा करते हुए आलमी अस्करी तवाज़ुन को हिलाया है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा तरीन रैंकिंग की फहरिस्त के मुताबिक दुनिया की 100 बेहतरीन और सबसे बड़ी अस्करी साजो सामान बनाने वाली कंपनियों में तुर्की की 4 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। एसिलिसन 92 नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में आलमी नाम रखता है। हाक यार 66वें नंबर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी और मौसर ड्रोन साज कंपनी है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज 75वें नंबर के साथ 5th जनरेशन जंगी तैयारे, कान और हेलीकॉप्टर की तैयारी कर रहा है। MKEC 93 नंबर के साथ गोला बारूद और हैवी आर्टिलरी की तैयारी कर रहा है। तुर्की की ये जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस और फजाई बर्तरी इस इतिहाद को तकनीकी लिहाज से दुनिया के किसी भी इतिहाद के बराबर खड़ा कर देती है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा किसी अचानक पेश आने वाले वाक़े का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे मुसलसल 1 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित शदीद और खामोश सिफारतकारी कार फरमा थी। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफा का स्ट्रेटेजिक मुआहदा तय पाया, जिसमें 2 तरफा सिक्योरिटी की जमानत दी गई थी। जनवरी 2026 में अनकरा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने ऐलान किया था कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक जामे और वसीतर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर बातचीत कर रहे हैं। इसी माह यानी जनवरी 2026 में पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने तस्दीक की कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे का मुसवदा तैयार हो चुका है। अगस्त 2026 में मक्का मुकरमा में तारीखी दिफाई समिट इनेकाद पजीर हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तुर्क मीडिया और दिफाई माहिरीन के मुताबिक सदर एर्दोगान तवील अरसे से इस सोच के हामिल थे कि मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया में अदम एतमाद का जो माहौल पाया जाता है, उसे सिर्फ इलाकाई ताकतों के खुद मुख्तार और बैरूनी असर से पाक एक इत्तेहाद के जरिए ही हल किया जा सकता है। तो नाजरीन, आप अपनी राय दीजिए, आप क्या समझते हैं? क्या सऊदी अरब की मालियत, सऊदी अरब के ज़खायर, माली ज़खायर और तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी अफवाज की हिम्मत और उनकी दलेरी और जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो फिर कितनी बड़ी पावर बन जाएगी और अमेरिका और बाकी दुश्मन ममालिक के लिए कितनी ख़तरनाक ये फोर्स बन जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इसी तरह की बेहतरीन तज्ज़िये पर मबनी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।